پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی 4 بیویاں تھیں۔ بادشاہ اپنی چاروں بیوی سے بہت محبت کرتا اور انہیں ضرورت کی ہر چیز مہیا کرتا تھا، لیکن بادشاہ اپنی پہلی بیوی سے تھوڑی کم محبت کرتا تھا۔ بادشاہ کی زندگی ایسے ہی عیش و عشرت سے گزری۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بادشاہ بوڑھا ہو گیا تو یہی بیویاں بادشاہ سے دور ہو گئی۔ ایک روز بادشاہ شدید بیمار ہو گیا۔ جب وہ اپنی موت کے قریب تھا تو اس نے اپنی بیویوں کو اکٹھا کیا اور انہیں باری باری اپنے کمرے میں بلوایا تاکہ ان سے آخری بار کچھ باتیں کر سکے۔ چنانچہ چاروں بیویاں جمع ہو گئی تو بادشاہ نے سب سے پہلے چوتھی بیوی کو اپنے کمرے میں بلایا۔ بادشاہ اپنی چوتھی بیوی کو سب سے زیادہ پیار کرتا اور اسے مہنگے لباس اور زیورات سے سجا کے رکھتا تھا۔ بادشاہ اس کو کہنے لگا کہ میں مرنے والا ہوں، میں قبر میں تنہا نہیں جانا چاہتا، کیا تم قبر میں میرے ساتھ جانا پسند کرو گی؟ بادشاہ کی چوتھی بیوی نے افسوس کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی تیسری بیوی کو بلایا۔ بادشاہ کی تیسری بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی اور جب بادشاہ پڑوسی ممالک کا دورہ کرتا تو اس کو اپنے ساتھ دکھاوے کے لیے لے جایا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے بھی یہی سوال کیا کیا تم میرے ساتھ میری قبر میں جانا پسند کرو گی؟ لیکن اس بیوی نے بھی افسوس کے ساتھ کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتی۔ میں اپنی زندگی سے محبت کرتی ہوں اور آپ کی موت کے بعد دوبارہ شادی کر لوں گی۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ پھر بادشاہ نے اپنی دوسری بیوی کو بلایا۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ یہ اسے کبھی دھوکہ نہیں دے گی، کیونکہ جب کبھی بادشاہ پریشان ہوتا یا اس سے مدد چاہیے ہوتی تو یہی بیوی بادشاہ کے کام آتی۔ اب بادشاہ نے اس سے بھی وہی سوال کیا کیا تم میرے ساتھ میری قبر میں چلو گی؟ تو اس نے معذرت کے ساتھ جواب دیا وہ اس بار بادشاہ کی مدد نہیں کر سکتی، ہاں لیکن وہ اس کی موت کے بعد جنازے کا اہتمام کر دے گی۔ ابھی دوسری بیوی کمرے میں ہی موجود تھی کہ ایک آواز آتی ہے، بادشاہ سلامت، آپ جہاں پر بھی جائیں گے میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی اور موت کے بعد بھی آپ کے ساتھ جانا پسند کروں گی۔ جب بادشاہ نے پیچھے موڑ کر دیکھا تو یہ اس کی پہلی بیوی تھی جس کو بادشاہ بہت کم اہمیت دیتا تھا۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور کہنے لگا مجھے افسوس ہے کہ میں تمہاری اچھی طرح سے دیکھ بھال نہ کر سکا اور اپنے کیے پر شرمسار ہوں۔ تو دوستو آج ہمارا بھی یہی حال ہے، جو ہمارے مخلص ہوتے ہیں ہم ان کو کم اہمیت دیتے ہیں، جو ہماری چمچا گیری اور خوشامد کرتے ہیں ہم ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کیونکہ ان کی باتیں ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ لیکن یہ وقت ہی بتاتا ہے کہ کون ہم لوگوں کا مخلص تھا اور کون ہماری چمچا گیری اور منافقت سے کام لیتا تھا۔ تو دوستو ہمیں احساس کرنا چاہیے جو ہمارا مخلص ہوتا ہے ہمیں اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کیجیے۔